میری آواز کو قبول کیا، تشریف لائے۔ تمام احباب وہ احباب ہیں کہ جن کے چاہنے والے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ قبلہ پیشوائے اہل سنت پیر محمد افضل قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے بارے میں جو احباب نے گفتگو کی، میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ سارے میرے سینئر نے جو پرانی یادیں شیئر کی، وہ ہمارے لیے ہمارے آنے والے جو احباب ہیں، جو ہماری نسلیں ہیں، ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ پیر صاحب سے نیازمندی تھی، پھر انہوں نے کرم فرمایا میرے اوپر اور انہوں نے قبول کیا۔ تو قبلہ ہمارے سروں کے تاج حضرت پیر محمد عثمان افضل قادری صاحب جانتے ہیں۔ پیر صاحب سے جب بھی ہم نے ملاقات کی 9/11 سے تقریباً ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہمیشہ جرأت و بہادری جو ان کے لیے نعرہ لگایا جاتا تھا، اس کی صحیح وہ تصویر تھے۔ بات یہ ہے کہ وہ تو تھے، ہم کیا ہیں۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے درمیان پیرزادہ اقبال احمد فاروقی صاحب موجود نہیں ہیں، شہید پاکستان ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب موجود نہیں ہیں، حضرت پیر محمد عطر القادری صاحب موجود نہیں ہیں، حضرت محقق الاثر مفتی محمد خان قادری صاحب جو اس شادمان کی جان اور پہچان تھے، وہ ہمارے ساتھ آج موجود نہیں ہیں، علامہ قبلہ خادم حسین رضوی صاحب اور دیگر کئی احباب جو دنیا سے چلے گئے، اور اب ہماری باری ہے۔ ایک ہی گزارش ہے، سبق سنانے کے انداز میں عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے آپ کو نہ ہر فرد کو جاننا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر فرد کے اندر ایک خوبصورتی ہے، ایک بیوٹی ہے، پاور ہے۔ اس ول پاور کو بس آپ پورے کار لائیں تو میرا خیال ہے کہ جس طرح ہمارے بڑوں نے ایک ایک چیز کو چنا، انتخاب کیا اور اس پہ لگ گئے، بلکہ جو پنجابی کا لفظ ہے جت گئے، وہ جیسے جانور، وہ ہمارے بیل گاڑی جو ہوتی تھی اور گدا گاڑی کہہ لیں، حال چلتی تھی، وہ صبح کسان لگتا تھا، جو جانور لگتے تھے وہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے یا سورج طلوع ہو رہا ہوتا تھا تو وہ پورا جو قلعہ ہوتا تھا، وگا ہوتا تھا، ایکڑ ہوتا تھا، اس کی وہ جو کیا ہوتی ہے، حال چل چکی ہوتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں آپ سے، آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہ خدا را اپنے اندر آج ہم جا کے پہچانے، جس طرح پیشوائے اہل سنت کے اندر اللہ نے خوبی رکھی تھی، انہوں نے ان خوبیوں کو استعمال کیا۔ آپ اور میں بھی دیکھیں، جب ہم فجر کے ٹائم اٹھیں اور ہمیں اگر موقع ملے تہجد کے ٹائم اٹھنے کا، اس موقع کے اوپر دیکھیں کہ ہمارے اندر اللہ نے رکھا کیا ہے۔ میرے خیال ہے اس کے اندر بہت سارے آپ کو سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ آخری انتہائی گزارش یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے الامین اکیڈمی، الامین فاؤنڈیشن، یہ پاکستان کا اور ایشیا کا پہلا پروجیکٹ ہے، کیونکہ انڈیا، بنگلہ دیش کے فون بھی ہمیں آتے ہیں، تو یہ پاکستان اور ایشیا کا پہلا پروجیکٹ ہے کہ جہاں پر ہم CSS PMS کروا رہے ہیں اسکالرشپ بیس پہ۔ 122 آفیسر قبلہ پیر صاحب، بڑے پیر صاحب کی دعاؤں سے ہم بنا چکے ہیں، جس میں 5 ہمارے ASP بن گئے، 2 ہمارے اسٹوڈنٹ فارن آفس میں چلے گئے۔ اس طرح FDR، ریلوے، ہر جگہ ہمارے اس اکیڈمی کے پول موجود ہیں۔ ابھی اس وقت 9 پنجاب کی ایسی تحصیلیں ہیں کہ جہاں اسسٹنٹ کمشنر کی جو ذمہ داریاں سر انجام دینے والے ہماری اس اکیڈمی کے ہونہار طلباء و طالبات موجود ہیں۔ ذرا بڑے اس ادارے کے اندر سے کہ ہم نے ہندو بچے کو بھی آفیسر بنایا ہے، ایک عیسائی جو اسٹوڈنٹ بچی تھی اس کو بھی ہم نے اسسٹنٹ کمشنر بنایا ہے۔ ہمارے دروازے سب کے لیے اوپن ہیں،
لیکن ہمارا ایک مقصد ہے اس کے اندر، ہمارا ایک نظریہ ہے، اسکول آف تھاٹ ہے کہ ہم جو محب وطن ہیں، جو پاکستان بنانے والے ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہر خانقاہ سے، ہر مدرسہ سے، ہر درگاہ سے، ہر مسجد سے ایک ایک بچی یا بچہ آپ مجھے دے دیں اس اکیڈمی کے لیے، تو میں ان کو افیسر بنانے کے لیے تیار ہوں۔ صرف ایک اگر آپ کی خانقاہ کا، آپ کے مدرسے کا، آپ کی مسجد کا، آپ کے درگاہ کا کوئی بچی یا بچہ سی ایس پی یا پی ایم ایس افیسر بن جائے گا تو وہ سارے کے سارے آپ کام کرانے کے لیے تیار رہے گا۔ ہم آپ ایک ایک بچے کی درخواست اور فریاد ہے آپ سے۔ ہمارے جو مساجد ہیں ان کے جو دائیں بائیں نمازی ہیں، ہر گھر میں بچیاں بی اے ماسٹر پاس ہیں، تو بی اے بچہ یا بی اے اور کوئی بھی ڈگری ہو وہ آپ ہمیں دیں۔ ہمارے ہاں ان کو ویلکم کہا جاتا ہے، فری کلاسیں ہیں، فری رہائش ہے، فری کھانا ہمارے پاس موجود ہے، اور 4 طرح کے ٹیچر ہم یہاں دے رہے ہیں، جو ہمارے پروفیسر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ریگولر ٹیچر وہ ہیں، سیکنڈ ہمارے پاس ریٹائرڈ آفیسر ہیں، تھرڈ ہمارے پاس آن ڈیوٹی آفیسر ہیں، چوتھے ہمارے پاس ٹاپ، جو میں خود جیو جنگ سے ہوں تو مجھے آسانی رہتی ہے، جو نیشنل انٹرنیشنل میڈیا میں لکھنے اور بولنے والے ہیں وہ اس اکیڈمی سے منسلک ہیں۔ قبلہ مجیب الرحمان شامی صاحب ادارے کے چیف پیٹرن ہیں، سہیل وڈیز صاحب پیٹرن ہیں، مجھے یہاں چیئرمین کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، تو یہ سفر آگے جاری ہے۔ کل بھی ہماری ملاقات ہے تو اس میں بھی ہم نے اس ادارے کو ڈسکس کرنا ہے، تو بات لمبی ہوگی۔ میری یہی درخواست ہے کہ ہمیں آپ اپنی اولاد میں سے اپنی بانجیاں، بانجے، بھتیجیاں، بھتیجے دیں تاکہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے ہمارے افیسر ہمیں مشکلات پیش نہ ہوں۔ ایک افسر آپ کا ہوگا تو وہ بڑے سے بڑا پروٹیسٹ کریں شاید آپ، تو وہ آرام سے آپ کا کام کروا سکتا ہے جو رائٹ پہ ہوگا۔ تو یہ ملک ہمارا ہے تو قومی نظریہ اس کی بنیاد ہے۔ میں جن دوستوں کی گفتگو ہوئی ان کا شکریہ جن کی نہیں ہو سکی، ہمارے محمدی صاحب بھی پورے کمانڈر کے طور پہ کبھی کبھی ایکٹیو ہوتے ہیں، تو میں آخر میں دعا کے لیے تو سعید احمد صابری صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی ماشاءاللہ صاحبزادیاں بڑا کام کر رہی ہیں، صالحہ سعید جو ڈی سی لاہور ہے جو کہ ان کی صاحبزادی ہیں، ان کی پورا ایک سسٹم ہے، ان کی سرپرستی رہتی ہے، ان کی تمام صاحبزادیاں ہمارے ادارے میں آ کے لیکچر دیتی ہیں، اور بھی بڑے ہمارے احباب موجود ہیں، اور بہت ساری باتیں شاید مائک میں کہنے والے نہیں ہیں، تو آگے بڑھیں۔ دنیا آپ کو منتظر ہے، جہاں آپ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو بہت ساری قوتیں پیچھے ہو جاتی ہیں۔ میرے اشارے کو سمجھے، منظم ہونے کی ضرورت ہے، دائرے کے اندر آ جائیں تاکہ ہماری جو سوچ اور فکر وہ آگے بڑھ سکے۔